آج ہم ایک ایسے خطبے کا تجزیہ کر رہے ہیں جو حال ہی میں دیا گیا اور بہت بااثر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ خطبہ صرف ایران اسرائیل تنازع پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسے مسلم دنیا کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ اس بیانیے کی عکاسی کرتا ہے جو خطے میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور اس کے آپ سمجھیں کہ گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ اچھا، تو آئیے سیدھا اس کے مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ مقرر کا جو پورا استدلال ہے نا، اس کی بنیاد اسی ایک جملے میں چھپی ہے۔ ان کے نزدیک اصل مسئلہ غلامی کی زنجیریں نہیں، بلکہ وہ نفسیاتی کیفیت ہے، وہ ذہنی حالت جس میں ایک قوم کو یقینی نہ رہے کہ وہ کبھی آزاد یا کامیاب ہو بھی سکتی ہے۔ اور یہ جو بے یقینی ہے نا، یہ شک، یہ کسی بھی ظاہری قید سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اور مقرر کا استدلال یہ ہے کہ یہ بے یقینی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق پچھلی ایک صدی سے مسلم دنیا پر جان بوجھ کر ایک بے بسی اور مایوسی کی کیفیت مسلط کی گئی ہے۔ وہ اسے ایک طویل مدتی منصوبے کا حصہ قرار دیتے ہیں جس کا مقصد تھا امت کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنا۔ وہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ جیسے ایک بچے کو بار بار کہا جائے کہ تم بیکار ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تو آخرکار وہ خود کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے۔ مقرر کا دعویٰ ہے کہ امت کے ساتھ بھی بالکل یہی نفسیاتی کھیل کھیلا گیا تاکہ مغربی برتری کو ایک ایسی حقیقت بنا دیا جائے جسے کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اس حکمت عملی نے نہ صرف ترقی کو روکا بلکہ خود اعتمادی کو بالکل ختم کر دیا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بے یقینی اور یہ تقسیم آج کتنی گہری ہو چکی ہے، مقرر تاریخ سے ایک بہت طاقتور مذہبی مثال پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کہانی آج امت کی جو حالت ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ مقرر حضرت موسیٰ کے قوم کا قصہ سناتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر، یعنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس وقت بھی وہ اتنے تقسیم تھے کہ ایک راستے پر متفق نہ ہو سکیں۔ ہر قبیلے نے کہا نہیں، ہمیں اپنے لیے الگ راستہ چاہیے۔ مقرر کے نزدیک یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے، اور وہ اس کا سیدھا موازنہ آج کی مسلم دنیا سے کرتے ہیں جو مشترکہ خطرات کے باوجود اپنے اندرونی اختلافات میں بری طرح بٹی ہوئی ہے۔ تو اس تاریخی مایوسی اور تقسیم کا ذکر کرنے کے بعد مقرر اپنی بات کا رخ موجودہ لمحے کی طرف موڑتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ جس بنیاد پر یہ ساری مایوسی قائم تھی، یعنی ایک ناقابل شکست دشمن کا تصور، وہ بنیاد ہی اب ٹوٹ رہی ہے۔ اور یہ نقطہ ان کے پورے استدلال کے مرکز میں ہے۔ ان کے لیے یہ کوئی عام فوجی واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا نفسیاتی سنگ میل ہے۔ آئرن ڈوم کی ناکامی صرف ایک دفاعی نظام کی ناکامی نہیں بلکہ اس پورے بیانیے کی شکست ہے جس کے مطابق اسرائیل اور اس کے اتحادی ناقابل تسخیر ہیں۔ ان کے مطابق اس ایک واقعے نے بے یقینی کی اس صدی پرانی دیوار میں ایک بہت بڑا شگاف ڈال دیا ہے۔ مقرر موجودہ تنازع کو ایک قسم کا خدائی انتقام یا کہہ لیں کہ مکافات عمل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک اسرائیلی وزیر کی شکایت کا حوالہ دیتے ہیں جو ایک ہسپتال کی دیوار کو پہنچنے والے معمولی نقصان پر شور مچا رہا تھا، اور پھر اس کا موازنہ غزہ میں 80,000 سے زائد ہلاکتوں اور زخمیوں سے کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سخت موقف ہے اور اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ اب حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس بدلتی ہوئی صورتحال کا تقاضا کیا ہے؟ مقرر کے نزدیک جب پرانا بیانیہ ٹوٹ رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلم دنیا کو ایک فوری اور متحدہ رد عمل کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد ہو کیسے، خاص طور پر جب اتنے گہرے اختلافات موجود ہوں؟ اور یہاں مقرر اس سب سے بڑے اور مشکل سوال کو سیدھا اٹھاتے ہیں جسے وہ اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں: فرقہ وارانہ تقسیم۔ وہ اس عام اعتراض کو سامنے لاتے ہیں جو اکثر مسلم دنیا میں کسی بھی مشترکہ موقف کو اپنانے سے روک دیتا ہے۔ ان کا جواب جان بوجھ کر بہت تیز اور اشتعال انگیز ہے۔ اس جملے کا مقصد سننے والوں کو جھنجھوڑنا اور ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ وہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جنگ شیعہ یا سنی کی نہیں ہے، یہ امت اور اس کے مشترکہ دشمن کی جنگ ہے، اور اس وقت میں فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینا تو سیدھا سیدھا دشمن کو فائدہ پہنچانا ہے۔ فرقہ واریت کو مسترد کرنے کے بعد وہ ایک بالکل واضح لاہ عمل پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی وقت کی ضرورت ہے، اور یہ کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری امت کی جنگ ہے۔ وہ پاکستان کے حوالے سے پھیلنے والی افواہوں کو بھی سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اسرائیل کے وجود کو امت کے دل میں خنجر کہہ کر اپنے دو ٹوک موقف کو دہراتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس لاہ عمل کے جیوپولیٹیکل نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ عمل کی یہ دعوت صرف موجودہ سیاسی صورتحال پر نہیں ہے، نہیں، مقرر اسے ایک بہت بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ پختہ یقین ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی پیش گوئی شدہ تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یہ نئی لہر کیا ہے؟
مقرر کے مطابق یہ مسلم دنیا میں ایک روحانی اور نفسیاتی بیداری ہے۔ یہ خود اعتمادی کی ایک لہر ہے، مقصد کے احساس کی ایک لہر ہے، جو ان کے بقول مایوسی اور بے یقینی کے ایک لمبے دور کا خاتمہ کر رہی ہے اور ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ وہ دنیا کی ایک مکمل نئی ترتیب کی پیشگوئی کرتے ہیں، اور اس عالمی تبدیلی کے ثبوت کے طور پر وہ چینی صدر کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہیں، جن میں ایک نئے دور کے آغاز کی بات کی گئی ہے۔ ان کے نزدیک یہ اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ طاقت کا توازن اب مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور یہ تبدیلی اب ناگزیر ہے۔ تو ان تمام دلائل کا نتیجہ اس حتمی ویژن کی صورت میں نکلتا ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں یہ نئی لہر بالآخر اسلام کی عالمی فتح پر ختم ہوگی، مقدس مقامات آزاد ہوں گے اور طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ان کے سامعین کے لیے یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ اس جد و جہد کا منطقی انجام ہے جس کی وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو مقرر کا یہ خطبہ ایک مکمل اور بہت طاقتور بیانیہ پیش کرتا ہے، ایک صدی کی نفسیاتی جنگ سے لے کر موجودہ نظام میں پڑنے والے شکاف تک، اور پھر ایک روشن مستقبل کی پیشگوئی تک۔ یہ ہمیں اس بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم واقعی عالمی طاقت میں کوئی حقیقی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، یا یہ صرف ایک پرانے نظریاتی تصادم کا ایک نیا اور شاید زیادہ شدید مرحلہ ہے؟ اس کا جواب تو آنے والی دہائیوں کی تاریخ ہی لکھے گی۔